السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، نماز کے طریقے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ نیت نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ہم دل کے اندر یہ ارادہ کریں گے، سوچیں گے کہ ہم ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہے یا سنت پڑھ رہے، جو بھی ہم پڑھ رہے یہی نیت ہے۔ نیت کے بعد نماز کے لیے دوسری چیز ہے قیام۔ قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، کیونکہ نماز نماز کھڑے ہو کر کے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، تو جو نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ نماز کے لیے سیدھا کھڑا ہو جانے کو قیام کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ نماز میں سیدھا کھڑا ہو جانے کو قیام کہا جاتا ہے۔ نمازی اگر کسی وجہ سے کھڑا نہ ہو، یہاں پہ اسپیلنگ درست کر لینا ہے، کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو ہم کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ لیکن کسی آدمی کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اس کے لیے کھڑے ہونا پاسبل نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کی کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اسکول جا رہا ہے، راستے میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، چل رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور فرض نماز اگر پڑھتا ہے بغیر عذر کے، بغیر کسی ریزن اور سبب کے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے، کمپلسری ہے۔ اب اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے گا طاقت کے باوجود، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اس کی نماز کیا نہیں ہوگی؟ اس کی نماز درست۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر اولا یعنی فرسٹ تکبیر، نماز کے لیے، نماز میں داخل ہونے کے لیے جو ہم فرسٹ تکبیر کہتے ہیں، اولا یعنی پہلی، اور تحریمہ یعنی حرام۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے بات کرنا حرام ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، قبلہ کی جانب منہ کر کے، یعنی جو کعبہ ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک، ایسے اس طریقے سے دونوں کندھوں تک اٹھائیں، اور بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی جو بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر سینے پہ باندھ دیں ایسے۔ ہاں، آپ کو دکھ رہا ہے ایسے، اس طریقے سے۔ یہ دائنا ہاتھ ہے ہمارا، دائیں ہاتھ کو رکھنا ہے بائیں ہاتھ پہ۔ آپ ایسے بھی باندھ سکتے ہیں اور ایسے بھی باندھ سکتے ہیں، دونوں طریقہ درست ہے۔ تو اس کو یہ تکبیر تحریمہ یعنی فرسٹ تکبیر، اور ہاتھ ہمیں کہاں اٹھانے ہیں؟
شولڈر تک، کندھے تک. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ ہاتھوں کا قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اس لیے ہم کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے کریں، کیونکہ ہم نے کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو شولڈر تک، یا پھر یہ جو کان کا جو یہ ہے یہاں تک، یعنی اتنا اوپر یا اتنا، ایسے ہم اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے سینے پہ باندھیں گے. نیکسٹ. دعائے استفتاح. دعائے استفتاح یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب ہم ہاتھ کو باندھ دیں گے سینے پہ، تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے استفتاح. استفتاح کا معنی اسٹارٹ، یعنی تکبیر کے بعد جب ہم نماز کو اسٹارٹ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی آدمی بھول جائے یا اس کو نہ پڑھے تو بھی اس کی نماز درست ہے، لیکن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. اب دعا کیا دیکھیے، بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں سے ایک بہترین دعا یہ ہے، اللہم باعد بینی، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اب اس دعا کا میننگ آپ لوگ سن لیجئے. اے اللہ، باعد دور کر دیجئے، دوری کر دیجئے، بینی میرے، وبین خطایای اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب جیسی دوری تو نے رکھی ہے مشرق اور مغرب، یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو دوری ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، بہت ڈسٹینس ہے دونوں کے درمیان، تو میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا ڈسٹینس رکھ دے کہ میں اور گناہ کبھی آپس میں مل نہ پائیں. بہت بہترین دعا ہے. اللہم نقنی من خطایای، اللہم نقنی من خطایای، اے اللہ میرے گناہوں کو صاف کر دے، میرے گناہوں کو صاف کر دے. کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے تو نماز کے اندر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہم نقنی من خطایای، اے اللہ میرے گناہوں کو صاف کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کما جیسے ینقی صاف کیا جاتا ہے الثوب الابیض وائٹ کپڑے کو، من الدنس میل و کچیل سے. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء پانی سے، والثلج والبرد اور برف اور اولوں سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا بندہ کر رہا ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے کہ مشرق اور مغرب ایسٹ ویسٹ کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، ایسے میں اور میرے گناہ بھی نہ ملیں، اور میرے گناہوں کو صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑوں کو صاف کرتا ہے میل سے. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے اور پلس برف اور اولوں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھنڈے برف جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈی رہتی ہے، تو ٹھنڈے پانی سے کپڑوں کو صاف کیا جاتا ہے تو کپڑے اچھے سے صاف ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے میرے گناہوں کو صاف کر دے جس طریقے سے سفید کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے میل و کچیل سے. آگے اور پھر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، دعائے استفتاح، دعائے ثنا.
چاہے ہم وہ پڑھیں چاہے یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سارے بچوں کو کل یہ دعا یاد کر کے آنی ہے نا، دعائے استفتاح دعائے ثنا یاد کر کے آنی ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور یہاں پہ دعائے ثنا کے اندر جو ہے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرے حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے، اسی لیے ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے بسم اللہ، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو۔ وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اے اللہ تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تو یہ دعائے ثنا ہے، یہ ہم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد تعوذ ہے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا ہے دعائے ثنا کے بعد۔ بعض لوگ دعائے ثنا سے پہلے پڑھتے ہیں، نہیں، دعائے ثنا کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، اور کب پڑھنا ہے؟ فرسٹ رکعت کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اور اس کے بعد پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، جو انتہائی رحم کرنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ ہم دعا کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور تعوذ کے اندر ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور یہ بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی جو سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت کو نماز میں پڑھنا لازمی ہے، لازمی یعنی کمپلسری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے کوئی اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، سب کے لیے ضروری اور کمپلسری ہے تو اس سورت کو پڑھے، وہ اس سورت کو پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص یعنی انکمپلیٹ ہے، اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، نماز کا پلر ہے، سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، اب یہاں پہ پڑھنا ضروری نہیں، یہاں پہ اس لیے لکھا گیا کہ سورت کو الگ لکھا گیا، اس لیے اس کے اسٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، لیکن ہم نے اعوذ باللہ پہلے پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب ہم ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کتنے دنیا کے اندر جہان ہے، انسان، جنات، ملائکہ، سمندر، پیڑ پودے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کا رب، ان کو روزی دینے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو بیماری دینے والا، ان کو شفا دینے والا، ان کو موت دینے والا، ان کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف ہے۔
الرحمن الرحیم، جو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان یہ عام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پہ رحم کر فرما رہا ہے، مومنوں پر بھی، کافروں پر بھی ہیں، دوسرے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ الرحیم یہ خاص ہے مومنوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آخرت میں مومنوں پر رحم کرے گا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک۔ ویسے دنیا کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ کہا مالک یوم الدین، تو یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیونکہ وہاں پر کوئی بادشاہت کا دعوے دار نہیں ہوگا، وہاں سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر ہی بادشاہت سب کی ختم ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ہم کسی دوسرے سے، غیر سے مدد نہیں مانگے، یعنی مدد سے مراد ایسی مدد جو کرنے پر قادر نہیں ہے، جیسے ہم کسی کو کہیں کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے ہیں، یا پھر ہم کسی سے یہ کہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے مجھے اولاد نہیں ہے مجھے اولاد دے دے، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایسی چیز جس کو دوسرا دینے پر قادر ہے تو ہم مدد لے سکتے ہیں، جیسے ہم نے کسی کا مجھے قلم دے دیجئے، میرے سامان اٹھا دیجئے، اور اسی طریقے سے مردوں سے مدد طلب کرنا، جو قبروں کے اندر ہیں ان سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کس پہ کیا؟ نبیوں پر، رسولوں پر، صدیقین پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں پر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا یہودیوں پر، یہودیوں کے پاس علم تھا اس کے باوجود انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا، تو ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچنا ہے، ہمارے پاس علم آ گیا تو ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اور ضالین، گمراہ سے مراد نصارہ ہیں، نصارہ عمل کرتے تھے لیکن علم کے بغیر کرتے تھے، کیونکہ علم عمل سے پہلے ہے۔ علم کس سے پہلے ہے؟ عمل سے پہلے، اسی لیے سب سے پہلی وحی نازل کیا ہوئی؟ اقرأ، پڑھو۔ ہاں، علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے، کوئی بھی عمل اگر علم کے بغیر کیا جائے تو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی ہے۔ تو نصارہ کرسچن عبادت تو کرتے تھے لیکن علم کے بغیر کرتے تھے، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے سے بچا، کس کے؟ یہود کے راستے سے کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، اور نصارہ کے راستے سے کہ علم کے بغیر عمل کرنا۔ تو یہ ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید سے کوئی بھی سورت تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے یا آیت ہو یا سورت ہو، آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔
جیسے یہاں پہ سورۃ الاخلاص دی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ہے، کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالی جنا گیا اور نہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو جنا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں۔ یہ صورت ہم لوگ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بھی صورت ہم پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں گے، لیکن یہ دوسری صورت کی جو تلاوت ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں، سنت ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کمپلسری ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، تو رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم نے سورت کمپلیٹ کی، ویسے ہی ہم کہیں گے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائیں، اور پھر ہم چلے جائیں گے رکوع میں۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جب جائیں گے تو ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایسے بعض لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایک دم سیدھی، ہے نا؟ اور پھر ہمیں رکوع میں یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، ہاں، 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور 1 مرتبہ پڑھنا کمپلسری ہے، سبحان ربی العظیم، اے اللہ، اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے اور عظمت والی ہے، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رکوع کی دعا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، بہت ساری دعائیں ہیں سجدے کی، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ایک کوئی بھی دعا پڑھ لیں یا کئی دعائیں پڑھ لیں جو جائز ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے ہمارے رب، ہم تیری جو ہے تعریف کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، لیکن آپ نے کوئی ایک دعا پڑھ لی تو کافی۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھیں گے، پھر ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے، شولڈر تک یا پھر کان تک، ایسے سمع اللہ لمن حمدہ، ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ کو ہمیں اٹھانا ہے، اور پھر ہمیں یہ کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی تعریف ہے، حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریف، طیبا مبارکا فی، ہاں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہی ہر طرح کی جو ہے حمد ہے اور تعریف ہے، اور جتنے بھی جو ہیں پاکیاں ہیں اور برکت والے کلمات ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تیرے لیے۔ تو یہ عموماً آپ سب لوگوں کو یاد رہتی ہے، اس لیے ہم لوگ اس پہ زیادہ وقت نہیں لے رہے ہیں، ہم لوگ سرسری نظر اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ، ہم سجدے میں کیسے جائیں گے؟ ہم نے رکوع کے بعد دعا پڑھ لی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب سجدے میں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سجدے میں جاتے وقت، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھیں، یعنی پہلے گھٹنے سے پہلے ہم پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ڈائریکٹ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سجدے میں ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اونٹ پہلے گھٹنا رکھتا ہے، اونٹ پہلے کیا رکھتا ہے؟ گھٹنا رکھتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جاتے وقت پہلے زمین پر اپنے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں، ایک چیز۔ اس کے بعد سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں،
یہ ضروری ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو مثال کے طور پر یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ٹچ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، صرف ناک رکھتے ہیں، پیشانی نہیں رکھتے، یا پیشانی رکھتے ہیں ناک زمین سے اوپر اٹھی رہتی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء، 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک کیا ہے، ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر لگے رہنا کمپلسری ہے۔ اس کے بعد سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں، یعنی جب ہم سجدہ کریں گے تو زمین پر ہم جب ہاتھ رکھیں گے تو اس طریقے سے ہمارے ہاتھ رہیں گے اور کندھوں کے برابر رہیں گے۔ بعد کیا پیچھے رکھتے ہیں یا سر سے آگے رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور انشاءاللہ ایک دن ہم یہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم پریکٹیکلی طور پر آپ کو سجدہ اور رکوع کر کے بتا دیں گے۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جب سجدے کے اندر پیر رکھتے ہیں تو پیروں کو زمین پہ ٹچ نہیں کرتے، ایک غلطی یہ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ہے نا، انگلی ہے تو انگلیوں کے جو سرے کنارے ہیں وہ ہمیں قبلے کی طرف موڑ کے رکھنا ہے، قبلے کی طرف مڑا ہوا رکھنا ہے نا، اور جو پیر ہمارے رہیں وہ بالکل سیدھے رہیں۔ بعض لوگ پیر اٹھائے رہتے ہیں تو یہ بھی ضرور نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں پیروں کا زمین پہ ٹچ ہونا یہ ضروری ہے۔ اور قدم بھی کھڑے رکھیں، قدم کیا رکھیں، یعنی دونوں پاؤں جو ہمارے ہیں یہ کھڑے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایڑیوں کو ملائیں، یعنی ہماری جو یہ دونوں پیروں کی جو ایڑیاں ہیں ان کو ملائیں۔ یہاں پہ جو ہے اس کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ذکر کیا گیا، لیکن اس تعلق سے ایک حدیث ہے، بعد علم اس حدیث کو ضعیف کہا کہ ایڑیوں کو ملانا والی جو حدیث کو ضعیف کہا، تو ایڑی اگر ہم ملا لیں تو بھی ٹھیک، نہ ملائیں فاصلہ رکھیں تو بھی کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، سجدے میں سینہ، پیٹ اور ران زمین سے اونچی رکھیں، یعنی سجدے میں جب ہم جائیں گے تو ہمارا سینہ زمین پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، چیسٹ زمین پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اور پیٹ اور ران ملے ہوئے نہیں رہنے چاہیے، جیسے ایسے مینڈک کی طرح سجدہ نہیں کرنا ہے، کرتے ہیں نا، بلکہ ہم سجدہ کریں گے کشادہ، کہ ہمارا جو چیسٹ ہے وہ زمین پہ نہ لگے اور ہمارا پیٹ اور ران ایک ساتھ نہ ملیں بلکہ زمین سے اونچی رہے، اور اسی طریقے سے پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ بعض لوگ جو ہے سجدہ کیسے کرتے ہیں، ایک دم مینڈک کی طرح سب پورا چپکے ہوئے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں تم اپنے بازوؤں کو ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں جو آگے والے پیر ہیں اس کو ایسے پھیلا کر کے اور زمین سے پیٹ ٹچ کر کے بیٹھتا ہے، تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ اور یہ حکم عام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے یہی اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کے اوپر جماعت، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کمپلسری ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، مرد کے لیے سر کھلا رکھنا جائز ہے نماز میں، عورت کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے طریقے میں، ہاتھ باندھنے میں، رفع الیدین کرنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ سجدے میں کوہنیوں پر زمین کو نہ ٹکائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کوہنی زمین پہ ٹکا دیتے ہیں، کوہنی کو جسم سے بھی الگ رکھنا ہے اور زمین سے بھی الگ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کشادہ سجدہ رکھتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والا جو حصہ ہے اس سے چھوٹا بکری کا بچہ نکل جائے، اور آج ہماری بہنیں ایسا سجدہ کرتی ہیں کہ اس کے بازوؤں سے مکھی بھی نہ نکل سکے، تو یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور
جو یہ طریقہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا تو یہ لوگوں کا طریقہ ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کہیں پر بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ عورتیں اس طریقے سے مینڈک کی طرح سجدہ کریں، ایسا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اب جو ہے آ، ہم یہاں پہ پہلے کیونکہ ہم کو سجدے کا طریقہ بتایا گیا، تو اب جو ہم قوم کی دعا یعنی ربنا ولک الحمد جو ہم نے پڑھا، اس کو دعا کو ہمیں اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ بعد جو کیا کرتے ہیں، رکوع میں ہے، رکوع سے ایسے کھڑے ہوئے اور پھر فٹافٹ جو ہے دعا پڑھے بغیر سجدے میں چلے نہیں، اطمینان بہت ضروری ہے۔ اب رکوع کے بعد کھڑے ہو کے ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، آرام سے دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں، اور اوپر جو بیان کیا ہوا طریقہ ہے اس طریقے پر ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے وقت، سجدے میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند نہیں کریں، یعنی جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمیں رفع الیدین نہیں کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت ہمیں کرنا ہے، لیکن سجدے میں ہم اللہ اکبر کہہ کر کے بغیر ہاتھ بلند کیے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی دعا، سجدے کی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنا کمپلسری ہے، کم سے کم 3 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری ذات بہت بلند ہے اور پاک ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے میرے رب ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما۔ اس کے بعد ہے جلسہ، جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، ایک سجدہ مکمل کر کے بیٹھ جانے کو جلسہ کہتے ہیں۔ ہم نے ایک سجدہ کیا، ایک سجدے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں اطمینان سے بیٹھیں اور درج ذیل دعا پڑھیں، یعنی اطمینان سے ہمیں بیٹھ جانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کیے اور اللہ اکبر پھر اللہ اکبر دوسرا سجدہ، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں اطمینان سے بیٹھنا اور یہ دعا بھی پڑھنی۔ بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اور پھر اللہ اکبر، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمیں اطمینان سے بیٹھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب میری مغفرت فرما، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہو جائیں، یعنی یہ دعا پڑھ لیں، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو پھر اللہ اکبر کہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور پہلے سجدے کی طرح خشوع اور خضوع سے سجدے کی دعائیں پڑھیں۔ خشوع اور خضوع سے یعنی دھیان اور توجہ سے آپ دعائیں پڑھیں۔ جلسہ استراحت، استراحت یعنی آرام والا جلسہ، آرام سے بیٹھنا۔ یہ کیا کہتے ہیں، دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت جب ہماری کمپلیٹ ہو، ہاں، تب ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تو جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت، ہاں۔ اور اس کی صورت کیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور اپنا بایاں پاؤں مڑے ہوئے بچھاتے ہوئے اس پر بیٹھے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ جلسہ استراحت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاتے، جیسے بیٹھا جاتا ہے کہ جو باڈی کی ہڈیاں ہیں
وہ اپنی جگہ پر جیسے بیٹھنے میں آتی ہیں ویسے آ جائیں، پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جلسہ استراحت بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ عقیدے میں کوشچن آج کا ہمارا کیا ہے سوال؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا میننگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا توحید ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک جاننا اور ایک جاننا اور ایک کہنا، یہ کیا ہے؟ توحید کہلاتا ہے، اس کو توحید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا کوشچن، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت، توحید الوہیت۔ دوسری قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، اسماء و صفات۔ پہلی قسم جو توحید الوہیت ہے اس کو توحید عبادت بھی کہتے، توحید عبادت بھی کہتے، ٹھیک ہے؟ تو توحید کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں۔ کون کون؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات۔ تیسرا کوشچن دیکھتے ہیں آج کا، توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے اس کا تعلق کیا ہو، قولی عبادت سے ہو جو آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے، چاہے اس کا تعلق قولی عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق بدنی عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق کیا ہو، مالی عبادت سے ہو، جو بھی عبادت ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کی نفی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید الوہیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ تمام قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا کوئی رسول ہو یا کوئی بھی ہو، ہم عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کریں گے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرنی۔ جتنی بھی عبادت ہے، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ آپ کی اردو نہیں آ رہی۔ توحید ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ کہ
اس پوری کائنات کا حقیقی پیدا کرنے والا اور اس کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دنیا میں جو رب العالمین کچھ بھی ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہر ایک کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک کا مالک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وہی سب کو کیا ہے؟ روزی دینے والا۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں جو کچھ تبدیلی ہو رہی ہے وہ تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ہے جو اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں ہاں، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی ہے ایسا جو اللہ کے علاوہ اولاد دے دے؟ نہیں ہے۔ کوئی بارش برسا سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں۔ کوئی روزی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے توحید میں یہ کوشچن کافی ہے۔ پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا معنی کیا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا توحید کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون۔ اور پھر ہم نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی تعریف پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا ہم نے آج پڑھا ہے۔ یہ اس کو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، سب کو یاد کرنا ہے۔ یہ سب کو یاد کرنا ہے۔ کون بتائیں گے آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ سوال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو کب ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال کی ہوئی؟ 6 سال کی۔ 6 سال کی تھی مقام پر تو ابوا نامی ایک جگہ ہے۔ کیا ہے؟ ابوا۔ جگہ کا کیا نام ہے؟ ابوا۔ ابوا مقام پر آپ کی والدہ کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ 6 سال کی عمر۔ تو آپ کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 6 سال۔ کہاں ہوا بیٹا؟ ابوا کے مقام پر۔ ابوا پہ، ابوا نامی مقام پر، ابوا مقام پر ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال کیا ہے دیکھیے۔ نہیں دکھ رہا۔ نبی کریم کی والدہ انتقال کب اسکرین آگے کیجئے، سوال بدلیے۔ بچہ شرارت کر رہا ہے بیٹا، تو کیا نام ہے؟ ایزان۔ ہلو
سیرت کی PDF شیئر نہیں ہو رہی ہے تو حدیث شیئر کیجئے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا اور وہ کب وفات پائے؟ ٹھیک ہے. سیرت میں ابھی سوال جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات، آپ کی امی کی وفات کب اور کہاں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا اور کب فوت ہوئے، یعنی ان کی وفات کب ہوئی، ان کا انتقال کب ہوا. دادا کا کیا نام تھا بیٹا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. اور ان کی وفات کب ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے ہو گئے؟ 8 سال کے. کتنے؟ 8 برس کے. 8 سال کے ہو گئے. تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پہلا سفر، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سب سے پہلے آپ کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سفر 12 سال کی عمر میں کیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں کیا. اور کہاں گئے تھے؟ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ملک شام میں. کہاں؟ ملک شام میں. سیریا جس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیریا. کہاں گئے تھے؟ ملک شام گئے تھے. کس سال گئے تھے؟ سیریا کس سال گئے تھے؟ 12 سال کی عمر میں گئے تھے. کب گئے تھے؟ 12 سال کی عمر میں گئے تھے. ہم لوگوں نے اس سے پہلے کون سی حدیث پڑھی تھی؟ کسی کو یاد ہے حدیث میں ہم کیا پڑھے تھے اس سے پہلے؟ پاکیزگی کے بارے میں پڑھے تھے. اس کے بارے میں؟ پاکیزگی نہیں، اس سے نیکی اس کیا کے ہے؟ بعد بھی پڑھے تھے ہم لوگ. نیکی کے بارے نماز میں. چھوڑنے کے تعلق سے. نماز چھوڑنے کا حکم کیا ہے؟ کون سی نماز؟ فرض نماز چھوڑنے سے کیا کیا گیا ہے؟ ہمیں منع کیا گیا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ وَلَا مَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، اور تم فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑو. دعا کے تعلق سے ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے بیٹا؟ نسرین، نسرین، حماد، حماد،
اما دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. حدیث کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. الدعاء هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ عین عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عین عبادت. نیکی کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھے کاموں کو جو اللہ کو پسند ہے. خوش اچھے کرتا ہے. اخلاق کو، اچھے اخلاق کو، اچھے کیریکٹر کو، حسن اچھے اخلاق. حسن اخلاق یا اچھا کیریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں کہ البر حسن الخلقی. نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. اخلاق ہے. نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. اپنا اخلاق. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو. تقویٰ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں رہو تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر رہے، اللہ کا خوف رہے. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو. اس کے بعد دیکھیے شرم و حیا. شرم و حیا. شرم و حیا. الحیاء خیر کلہ. کہ یہ کون کر رہے ہیں سب بچے؟ اسکرین پہ کچھ بھی نہ کریں، بہت شرارت کر رہے ہو آپ لوگ بیٹا. الحیاء خیر کلہ. حیا کیا ہے؟ شرم و حیا سراسر بھلائی ہے. یعنی شرم و حیا کیا ہے؟ بھلائی ہے. شرم و حیا کیا ہے؟ بھلائی ہے. یعنی حیا والا ہونا، شرم والا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے. ہاں. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ باحیا ہوتا ہے کہ بے حیا ہوتا ہے؟ مومن کے یہاں حیا شرم ہوتی ہے بیٹا کہ نہیں ہوتی حیا شرم؟ مومن کے یہاں حیا شرم ہوتی ہے. مومن حیا والا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ باحیا ہو کر کے رہتا ہے، بے حیا نہیں رہتا ہے. اور جس کے ہاں حیا شرم ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے یہاں حیا شرم ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو. حیا شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو. اس کے بعد کیا ہے حدیث؟ دھوکہ دینا بری بات ہے. دھوکہ دینا کسی کو جائز ہے؟ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے بیٹا؟ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من غش فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا ہے. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. اس کے بعد دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ تو کیا بتا رہے ہیں؟ الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کا نام ہے. یعنی آپ کسی کے لیے بھی آپ کیا ہے؟ ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا کریں،
اس کے آپ کیا ہے خیر خواہ رہیں، اس کے آپ کیا رہیں، یعنی اس کے لیے بھلائی کو سوچنے والے رہیں ہمیشہ، جب بھی کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو چاہے جو ہو، ہر ایک کے لیے مسلمان کیا ہوتا ہے، دین کا ماننے والا مومن کیا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہو، کافر ہو مشرک ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام لے آئے، وہ بھی بچ جائے اللہ کے عذاب سے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی گنہگار آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیر خواہی سوچتا ہے مسلمان، کہ مومن دین کا ماننے والا، کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، وہ گناہ سے توبہ کر لے تاکہ اللہ رب العالمین کی سزا سے بچ جائے، اللہ کی سزا سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10ویں حدیث دیکھیے، مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو مارتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، گالی نہیں گلوچ دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نہیں، مسلمان کون ہے بیٹا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، زبان سے یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، کسی پر تہمت نہیں لگاتا ہے، کسی پر الزام نہیں لگاتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کی چغلی نہیں کرتا ہے، کسی کی برائی نہیں بیان کرتا ہے، کسی کی جاسوسی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کو مارتا نہیں، یعنی ناحق نہیں مارتا ہے، ناحق نہیں مارتا ہے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہو، محفوظ ہو، سیف، دوسرے مسلمان محفوظ ہو، دوسرے مسلمانوں کو وہ نہ تو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہو اور نہ ہی اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین کس کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اور مسلمان کا کون نام ہے؟ ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان اور ہاتھ جو جس کا کی ہے وہ زبان ہے اور ہاتھ سے دینا کیا دوسرے ہے؟ زبان اور ہاتھ سے مسلمان دھوکہ دینا محفوظ رہے، کیسا ہے؟ بری چیز ہے۔ دھوکہ دینا کیا ہے؟ دھوکہ دینا جائز ہے جی؟ نہیں نہیں، نہیں حدیث کیا پڑھے ابھی؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایسے ہی الحیاء، الحیاء، ہاں، حیا شرم کیا ہے؟ الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ، حیا کیا ہے؟ مکمل خیر ہے، حیا میں کیا ہے؟ خیر ہے، پورا کا پورا کیا ہے؟ حیا، حیا و شرم کیا ہے؟ خیر ہے، بھلائی ہے حیا میں۔ اور بے حیائی میں کیا ہے جی؟ بے حیائی میں برائی ہی برائی ہے، بے حیائی میں کیا ہے؟ برائی ہی برائی ہے، بے حیائی میں کیا ہے؟ برائی ہی برائی ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے تعلق سے جو PDF ہے شیئر کریں۔ کیا فرق ہے؟ معصوم معصوم اور مغفور کل ہم لوگ پڑھے تھے، جس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیں، جس کو معلوم ہے معصوم کسے کہتے ہیں اور مغفور کسے کہتے ہیں، جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ صالحہ، ہاں بیٹا، معصوم مطلب
कौन गुनाह जिसने गुनाह नहीं करता है, और मगफूर मतलब जिसने गुनाह किया है पर अल्लाह ने माफ कर दिया। बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। बहुत खूब। मासूम वो है जिससे गुनाह नहीं होता, जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। कौन जी? अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अंबिया मासूम है, अंबिया क्या है? मासूम है। और मगफूर जिससे गलती हुई हो, गुनाह हुआ हो, खता हुआ हो, लेकिन अल्लाह ने उसको माफ कर दिया हो, जैसे सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। ठीक है, ये मासूम और मगफूर में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है, ये पता चला हम। उसके बाद सवाल है, सैयदुश शुहदा किस सहाबी को कहते हैं? शहीदों का सरदार। सैयदुश शुहदा किस सहाबी को कहते हैं? हजरत हमजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? चचा थे। अहसन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हजरत हमजा प्यारे नबी के चचा थे। इनको क्या कहते हैं? सैयदुश शुहदा, यानी शहीदों के सरदार, शहीदों के सरदार। अगर आपसे पूछा जाए सैयदुश शुहदा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद का सवाल, अच्छा एक सवाल ये, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को किस जंग में शहीद किया गया था? जंग उहद। अहसन, बारकल्लाह फीक। क्या नाम है आपका बेटा? सैयद अतीबुर रहमान। जंगे उहुद में, किसमें? जंगे उहुद में। हजरत हमजा को कहाँ शहीद किया गया? जंगे उहुद में। अहसन, बारकल्लाह फीक। उसके बाद देखिए, खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? हम बताएंगे। हम बताओ बेटा, बताओ बेटा। हाँ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन बिन फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह बरकत दे, बारकल्लाह फीक। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? क्या बोले? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी हजरत रज़ियल्लाहु उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, ये 4 हैं। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? सहाबा। रिश्ते रिश्ते में कौन थे बेटा, किसको मालूम है? रिश्ते में दामाद थे। हाँ, दामाद थे हजरत अबू बकर और उमर। दामाद थे। ससुर थे। क्या थे? ससुर थे। ससुर समझते हो? यानी इन दोनों की बेटियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, शादी हुई थी, ब्याही थी, निकाह हुआ था। और हजरत अली और हजरत उस्मान कौन थे? दामाद। दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। दामाद। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हजरत अली और हजरत उस्मान के अक्द में थी, उनसे ब्याही थी, उनसे शादी हुई थी। ठीक है, समझ गए? खुलफाए राशिदीन के नाम आपको मालूम हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। जी। अशरे मुबश्शरा, हाँ,
عشرے مبشرہ صحابہ کے نام بتائیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا ہے؟ نام لے کر کے۔ عمر رضی اللہ عنہ، پہلے تو چاروں خلیفہ ہیں، چاروں خلیفہ کے نام آپ کو معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے پانچواں سعد بن ابی وقاص، رضی اللہ عنہ، سعید بن زید، حضرت اویس طلحہ خنی ابن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 10 عشرے مبشرہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، یہ 10 صحابی ہیں جن کا نام لے کر کے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابی ہیں، لیکن یہ جو 10 ایک ساتھ اللہ کے نبی نے ان کو ذکر کیا ہے کہ یہ 10 صحابہ ہیں جن کے نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت ہے۔ بس اتنا کافی ہے، اتنا جو آپ پڑھے ہیں اس کو یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ چاروں سبجیکٹ میں جو کوشچن آپ پڑھے ہیں آپ کو یاد کر کے آنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ سب لوگ سن رہے ہیں؟ جی چاروں سبجیکٹ میں آپ نے جو کوشچن پڑھے ہیں وہ آپ کو یاد کر کے آنا ہے۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے بیٹا؟ کوئی سوال ہے؟ نہیں، جس کے پاس کوشچن ہے وہ ہاتھ اٹھائے، سوال کرنا ہے جس کو۔ نہیں سر، ہم آپ کو نہیں کرنا۔ ہاں ایماز، کیا کوشچن ہے بیٹا آپ کا؟ ایماز سر توحید کی کتنی قسمیں ہیں ایک بار بتا دیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ توحید کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت جس کو توحید العبادت بھی کہتے ہیں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ سمجھ گئے؟ جی توحید کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ توحید قولی عبادت، بدن عبادت، مالی عبادت۔ نہیں، توحید کی قسمیں وہ عبادت کی قسمیں ہیں، توحید کی قسمیں پوچھ رہا ہوں میں۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، ربوبیت، اسماء و توحید اسماء و اسماء و صفات۔ صفات۔ سمجھ گئے؟ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید الوہیت ہاں، پوری کائنات ہر قسم یعنی کی عبادت کو عبادت صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننا نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں کسی نبی کی عبادت کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کسی ولی کی عبادت کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کسی فرشتے کی عبادت کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت صرف کس کی کرنی ہے بیٹا؟ اللہ تعالی کی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ تنویر بیٹا سر میرا ایک ڈاؤٹ ہے کیا کریں؟ ایک ڈاؤٹ ہے سر میرا آواز نہیں آ رہی آپ کی، سر ایک ڈاؤٹ ہے سر میرا بولو کیا ہے بیٹا؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کا ریلیشن کیا تھا؟ یہ سسر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے سسر تھے، سمجھ گئے؟ جیسے آپ کی شادی جہاں ہوگی تو آپ کی جو بیوی
ان کے والد جو رہیں گے وہ آپ کے سسر رہیں گے. سمجھ گئے؟ آپ کی وائف کے جو ابا رہیں گے وہ آپ کے کیا رہیں گے؟ سسر ہیں. ہاں سمجھ گئے؟ جی. ہاں. اور کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کا؟ کوئی کوشچن؟ صالحہ کیا کوشچن ہے بیٹا آپ کا؟ کیا آپ شرم و حیا ایک بار پھر بول سکتے ہیں؟ شرم و حیا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم و حیا کیا کرنا ہے اس کو؟ ایک بار میننگ بولتے ہیں. شرم و حیا جی یعنی آدمی کیا کرتا ہے؟ شرم و حیا کرتا ہے. شرم و حیا والا ہوتا ہے مسلمان. کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ شرم و حیا والا، اس کے ہاں شرم حیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، اس کو گناہ کرنے میں شرم آتی ہے، غلطی کرنے میں شرم آتی ہے. وہ باحیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا ہے، ننگے نہیں چلتا ہے. اور ایسے ہی جو بھی ہے ایسی چیزیں جو، اور جو کیا ہے مومن نہیں ہے اس کے ہاں شرم و حیا نہیں ہوتی. مومن نہیں ہے اس کے ہاں شرم و حیا نہیں ہوتی. وہ دھڑلے سے کوئی بھی کام کرتا ہے، ننگے چلتا ہے، کچھ بھی پہن کے چلتا ہے، اس کے ہاں شرم و حیا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جی شرم و حیا کا معنی سمجھ میں آیا آپ کو بیٹا؟